آج آئے ہم خدا کے کلام میں واضح کے عنوان خدا کے کلام پر توکل کرنے والے لوگ اور نہ کرنے والے لوگ سے شریک ہوتے ہیں۔ اس موضوع سے ہم ان کا آخری نتیجہ دیکھتے ہیں جو خدا کے کلام پر توکل کرتے تھے اور جو نہیں کرتے تھے۔ خدا کے کلام میں بڑی قوت ہے۔ خدا کا کلام مردے زندہ کرتا ہے۔ آسمان میں کیے گناہوں کو معاف کرنے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشنے اور ہمیں آسمان کی بادشاہی کو لے جانے کا اختیار خدا کے کلام میں ہے۔ ہمیں آسمان میں شاہی کاہن مقرر کرنے کا اختیار بھی خدا کے کلام میں ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کو بڑا اختیار ہے، پر اپنے شک سے شاید ہم سوال کریں کہ خدا اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے اپنے کلام سے آسمانوں اور زمین کو بنایا، تو پھر کیا خدا کے لیے یہ آسان نہیں ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کو اپنا کلام سنائیں، توبہ کروائیں اور دم بھر میں اپنی طرف لے آئیں؟ اگرچہ خدا میں اتنی قوت ہے تو وہ کیوں ہمیں خوشخبری کا کام کرنے کی ہدایت دیتے ہیں؟ خدا نے پیشتر ہی ہمارے ان سب سوالوں کے جوابات دیے ہیں کہ کیوں انہوں نے ہمیں خوشخبری کے کام میں شریک ہونے کی اجازت دی تھی۔ خدا لوگوں کو خوشخبری کا کام کرنے کو اس لیے نہیں کہتے کہ وہ بے اختیار ہیں، بلکہ اس لیے کہ اس میں خدا کی ایک خاص مرضی موجود ہے۔ اگر ہم پورے طور پر اسے سمجھ جائیں تو پھر ہم کبھی خدا کے کلام کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ خوشخبری کا کام صرف انہی کے وسیلے ہو سکتا ہے جو خدا کی مرضی کو سمجھتے ہیں۔ خدا اسرائیلیوں کو بیابان میں سے، جہاں انہوں نے 40 سالوں تک ہر طرح کی تکلیفوں کا تجربہ کیا تھا، لے جانے کی بجائے آسان اور سیدھے سے بھی ملک کنعان میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتے تھے۔ آپ کے خیال سے کیوں خدا انہیں ایسے ماحول میں سے لے گئے تھے؟ آپ سب، خدا نے صرف کلام سے زمین کو، سمندروں کو، ہوا کے پرندوں کو اور تمام اقسام کے درختوں کو بنایا تھا۔ حتیٰ کہ خدا نے سمندر اور زمین کو بھی الگ کیا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا نے یہ سب کیا تھا؟ خدا نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا جو وجود نہیں رکھتے تھے۔ خدا کے لیے اپنے بنائے لوگوں کو اکٹھا کرنا کتنا زیادہ آسان ہوگا۔ تو پھر کیا آپ نہیں سوچتے کہ خدا کا ہمارے وسیلے خوشخبری کے کام کو پورا کرنے کی وجہ موجود ہے؟ خدا کہتے ہیں خوشخبری کی منادی کرو۔ تاہم خوشخبری کی منادی کے دوران آپ کئی مشکلات اور پریشانیوں میں سے گزریں گے۔ کیا ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنے عزیز بچوں کو اذیتوں اور آزمائشوں میں مبتلا دیکھنا پسند کریں؟ کوئی بھی والدین یہ دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ اس کے باوجود خدا کا ہمیں ایسے دکھوں سے گزارنے کی وجہ 3500 سال پہلے ملک مصر سے آزاد ہونے اور کنعان میں داخل ہونے کی اسرائیلیوں کی بطور عکس تاریخ سے دیکھی جا سکتی ہے۔ جو لوگ خدا کے کلام پر انحصار کرتے ہیں وہ اپنی زندگیوں میں معجزات دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ خدا کے کلام پر توکل کیے بغیر نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جہنمی ماحول میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ سچائی میں قائم نہیں رہ سکتے، بلکہ آخر کار اسرائیلیوں کی مانند ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کے ارد گرد کئی آزمائشوں اور توجہ بھٹکنے کے باعث اسرائیلی خدا کو اور مصر سے آزاد ہونے کے بعد اپنے خاص مقصد کو بھول گئے تھے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ ایسا احمقانہ کام کرتے ہیں وہ خدا کو چھوڑ دیں گے۔ کسی کام کو پورا کرنے میں خدا کو 1 سیکنڈ یا 1 منٹ سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ تاہم اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں خدا انتظار کرتے ہیں اور کیوں خدا اتنے صبر سے انتظار کرتے ہیں۔ آج ہم کتاب مقدس کے کلام سے وجہ معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئے ہم خدا کے کلام کی قوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ پیدائش باب 1 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔
اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ یہاں ہم کچھ بہت اہم بات جان سکتے ہیں۔ اپنے تخلیقی کام کے لیے خدا نے کون سا آلہ استعمال کیا تھا؟ یہ ان کا کلام تھا۔ جو خدا نے کہا سب اس کے مطابق ہو گیا تھا۔ اگر خدا کہتے آسمانی فرشتوں ہمارے تمام آسمانی خاندانی اراکین کو جمع کرو، حتیٰ کہ سب سے چھوٹے کو بھی، تو اس جگہ بھیڑ لگ جائے گی، یہ فوراً پورا ہو جائے گا۔ خدا صہیون کے سب فرزندوں کو، حتیٰ کہ سب سے چھوٹے کو بھی فوراً ڈھونڈ سکتے ہیں۔ خدا سب بدکاروں کو بھی فوراً شکست دے سکتے ہیں۔ متی کی انجیل کے 13ویں باب میں جب نوکروں نے اپنے مالک سے پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر کڑوے دانے جمع کریں، اس نے یوں جواب دیا کہ گیہوں اور کڑوے دانوں کو کٹائی تک اکٹھا بڑھنے دو۔ آپ کے خیال سے کیوں خدا نے ایسے مشکل ماحول میں ہمیں بڑھنے کی اجازت دی؟ ہمیں اس میں خدا کی مرضی معلوم کرنی چاہیے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر چیز جسے خدا نے اس دنیا میں بنایا ہے اس میں خدا کا مقصد اور ان کی مرضی موجود ہے۔ پیدائش باب 1 سے تخلیق کی تاریخ دیکھ کر ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کس قدر طاقتور ہے۔ کیا انسانی قوت آسمانوں کو تخلیق کر سکتی ہے؟ نہیں۔ کیا انسانی قوت زمین کو تخلیق کر سکتی ہے؟ نہیں۔ تاہم اپنے کلام کے سوا کسی آلے کو استعمال کیے بغیر خدا میں آسمانوں اور زمین کو بنانے کی قوت ہے۔ آپ سب، نجات کا کام بھی ایک دن میں پورا ہو سکتا ہے اگر خدا یہ کہہ دیں کہ یہ ایک دن میں ہو جائے گا، یا ایک پل میں اگر خدا کہہ دیں کہ یہ ایک پل میں ہو جائے گا۔ ہم ایسے قادر مطلق خدا پر ایمان رکھتے ہیں جن میں ایسی شاندار قوت ہے۔ دوسرے پطرس باب 3 آیت 5 کی طرف جاتے ہیں۔ وہ تو جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ خدا کے کلام کے ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہیں اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ جو لوگ خدا کی مرضی پر نہیں چلتے اور جان بوجھ کر ان کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب چیزیں خدا کے کلام سے بنائی گئی تھیں۔ دوسرے پطرس باب 3 میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آسمان و زمین خدا کے کلام سے بنائے گئے ہیں۔ خدا کے کلام کی قوت ساری کتاب مقدس میں پزل کے ٹکڑوں کی مانند بکھری ہوئی ہے۔ تاہم جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے زمین اور ہمارا ماحول خدا کے کلام سے بنائے گئے ہیں، ویسے ہی خدا کے کلام میں بڑی قوت ہے، کیونکہ ہر چیز ان کے کلام کے مطابق تکمیل پا سکتی ہے۔ آئیں لوکا کی انجیل باب 5 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی ہوئی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر، جو شمعون کی تھی، اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل اور تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر کیا تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ خدا کے کلام پر توکل کرنے والے لوگ اس قسم کے معجزات کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو لوگ ان کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی دیکھ نہیں سکتے، بلکہ ہمیشہ تکلیف دہ اور کربناک حالات میں ڈالے جاتے ہیں۔ آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔ یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا گول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے۔ آیت 7 بیان کرتی ہے کہ اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ پطرس ساری رات ایک بھی مچھلی پکڑ نہیں پایا تھا، لیکن جب اس نے اچانک مچھلیوں کا بڑا گول پکڑا تو اس نے فوراً جان لیا کہ یہ معجزاتی قوت کے باعث رونما ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے قبول کیا کہ میں گناہ گار آدمی ہوں۔ کیسے ایک قدوس اس گناہ گار کے نزدیک آ سکتا ہے؟ براہ کرم میرے پاس سے چلے جائیں۔
آپ سب جو لوگ واقعی خدا کے کلام پر توکل کر کے زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ پطرس کی مانند اس قسم کی قوت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ خدا کے کلام کی قوت کو جان لیتے ہیں وہ ان کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے پطرس رسول کے معاملے میں ہوا تھا ویسے ہی یوحنا رسول نے بھی ہمیں خدا کے کلام کے اختیار کے بارے میں بتایا تھا جس کا ہم اپنی روزمرہ زندگیوں میں تجربہ کر سکتے ہیں۔ یوحنا باب 2 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ پھر تیسرے دن کانائے گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانائے گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ خدا کے کلام کی قوت شاندار ہے۔ یسوع کے کہنے کے مطابق جب انہوں نے مٹکے پانی سے بھر دیے تو میرے مجلس اس کے ذائقے پر حیران رہ گیا تھا، کیونکہ یہ بہترین میں بن گیا تھا۔ جب بھی چاہیں خدا کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ شاید ہم سوچیں اگر خدا سب بدکاروں کو ایک دم میں ہلاک کر دیں اور صرف راست بازوں کو چن لیں اور انہیں آسمان پر لے جائیں تو فقط ایک دن میں سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ خدا کیوں ایسا نہیں کرتے؟ آئیں پیدائش باب 22 آیت 1 کی طرف جاتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہم۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ حتیٰ کہ ایسی صورتحال میں بھی جب خدا نے ابراہم کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا تھا تو اس نے ہمیشہ خدا کے کلام کو یاد رکھا۔ ابراہم نے سوچا، جیسے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری اولاد کو آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا، تو پھر میرے بیٹے کو قربان کرنے کے خدا کے حکم میں ضرور خدا کی گہری مرضی ہوگی۔ جب ابراہم اپنے بیٹے کو کوہ موریا پر لے گیا اور اسے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھانے کو تھا تو خدا نے ابراہم کا ایمان دیکھا۔ اپنے منہ سے محض اے خدا مجھے آپ سے محبت ہے کہنا ایمان نہیں ہوتا، بلکہ ناممکن لگنے والے کام کو خدا کے حکم کی فرمانبرداری میں کرنا ہی ایمان ہے۔ خدا ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابراہم کو ایمانداروں کا باپ جیسا عظیم لقب بھی بخشا گیا تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ ہمیشہ خدا کے کلام پر توکل کرتے ہیں وہ شاندار عجائب و برکات پاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں اختیار و قدرت موجود ہے کہ مردے کو زندہ کرے، اب تک معافی نہ پانے والے گناہ گاروں کو گناہوں کی معافی حاصل کرنا بخشے، انہیں غیر فانی مخلوق میں بدل دے اور ان کے اس آسمان کو لوٹنے کے لیے تمام شاندار راہیں بنائے جہاں ایک بار انہیں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ جب ہم یہ بات یاد رکھیں تو ہم سب ابراہم، پطرس اور ایمان کے دیگر آباء و اجداد کی مانند پرفضل زندگی گزارنے کے قابل ہوں گے۔ پیدائش باب 6 سے دیکھتے ہیں۔ پیدائش باب 6 آیت 13 سے۔ اور خدا نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ تو گوپھر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھڑیاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا، اور ایسا کرنا کہ کشتی کی لمبائی 300 ہاتھ، اس کی چوڑائی 50 ہاتھ اور اس کی اونچائی 30 ہاتھ ہو، اور اس کشتی میں ایک روشن دان بنانا
خدا نے نوح کو یہ احکام دیے تھے۔ آئیں آیت 22 دیکھتے ہیں۔ اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ کسی بھی زمانے میں جو لوگ خدا کے کلام پر توکل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں وہ ہمیشہ شاندار معجزات کا تجربہ کرتے ہیں۔ ابراہام کو بھی کوہ موریہ پر پرفضل معجزے کا تجربہ ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا کوہ موریہ یروشلم ہیکل کا مقام نہیں بن گیا تھا؟ وہ جگہ جہاں ابراہام کو اسحاق کو قربان کرنے کا حکم ملا تھا این وہ جگہ بنی جہاں کاہن برے ذبح کرتے تھے اور دعائیہ وقت کے مطابق ہر روز سوختنی قربانیاں گزرانتے تھے۔ وہاں خدا کی عبادت کی جگہ کے طور پر یروشلم شہر تعمیر کیا گیا تھا۔ اگرچہ ایسا لگتا ہے کہ خدا نے بغیر کسی خاص وجہ کے ابراہام کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا، پر اس میں ایک مقصد اور وجہ تھی۔ خدا نے پرانے عہد نامہ میں ایمان کے آباء و اجداد کی زندگیوں میں نبوتی مفہوم رکھا ہے۔ 1500 سالوں تک بروں، بکروں اور دیگر جانوروں کی قربانی کے وسیلے کیا خدا نے یسوع کی قربانی کی نبوت ظاہر نہیں کی تھی؟ ہمیں دکھانے کے لیے یہ عکس تھا کہ اکلوتا بیٹا یسوع مسیح جو کہ حقیقت ہیں صلیب پر قربان ہوں گے۔ ہم جو بھی کریں ہمیں خدا کے کلام پر توکل کرنا ہے اور ہرگز بھولنا نہیں چاہیے کہ خدا کا کلام کتنا طاقتور ہے۔ جب تک ہم خدا کی فرمانبرداری کریں ہم عجائب دیکھ سکتے ہیں اور حتیٰ کہ ان کی اندیکھی اور عمدہ دور اندیشی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یرمیہ باب 21 آیت 8 دیکھتے ہیں۔ اور تو ان لوگوں سے کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں۔ ہمیشہ ہمارے سامنے دو ہی راہیں ہیں، حیات کی راہ اور موت کی راہ۔ ہماری نظر میں شاید دہنی راہ حیات کی راہ لگتی ہو اور بائیں راہ موت کی راہ لگتی ہو، تاہم کتاب مقدس کہتی ہے کہ خدا کے خیال ہمارے خیال نہیں ہیں۔ کیا ہم سب کو آخر تک زندگی کے منبع خدا کی ہدایت کی فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے؟ آخر تک خدا کے کلام کی فرمانبرداری کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کی قوت کا ادراک کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ یسایہ باب 55 آیت 8 میں خدا کیا کہتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رودگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ خدا کہتے ہیں جیسے آسمان زمین سے بلند ہے ویسے ہی میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ رات کو آسمان میں بکھرے ستاروں کو دیکھیں، زمین کا وجود انتہائی غیر اہم ہے۔ خدا کی آنکھوں میں زمین ترازو کی گرد کی مانند ننھی سی ہے، مگر ہم اسے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کس پر توکل کرنا چاہیے؟ خدا کے کلام پر توکل۔ اگر ہمارے خیال خدا کے خیالوں سے بالکل مختلف ہوں تو اگرچہ ہم سوچیں کہ ہماری راہ بہتر لگتی ہے پر ہمیں خدا کے خیالوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو پھر کیوں خدا خوشخبری کو مکمل کرنے کے لیے اپنی قادر مطلق قوت کا استعمال نہیں کرتے؟ استثنا باب 8 سے معلوم کرتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ استثنا باب 8 آیت 1 سے دیکھتے ہیں۔ سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے؟ آیت 2 سے دیکھتے ہیں۔ اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔
اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو اور نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی بافرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ کتاب مقدس شہادت دیتی ہے کہ ایک وجہ ہے کہ کیوں خدا نے اسرائیلیوں کو ملک کنعان میں آسان اور سیدھے راستے سے داخل ہونے دینے کی بجائے 40 سالوں تک بیابان میں بھٹکنے دیا تھا۔ بعض اوقات خدا نے انہیں عاجز کیا، بعض اوقات انہیں بھوکا رکھا، اور انہیں آسمان سے وہ من کھلایا جو انہوں نے ہرگز پہلے نہیں دیکھا تھا۔ یوں خدا نے اسرائیلیوں کو پرکھنے کے لیے آزمایا تاکہ جانے کہ ان میں ایمان ہے یا نہیں۔ اسی طرح جن کا خدا پر ایمان نہیں ہوتا انہیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بیابان میں بغیر ایمان والے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ چونکہ ان کا خدا پر ایمان نہیں تھا اس لیے اسرائیلیوں نے خدا کی نافرمانی کی، کیونکہ ان کی رائے خدا کی رائے سے مختلف ہوتی تھی یا ان کی دقتیں حل نہیں ہوتی تھیں۔ اگرچہ وہ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ تو کرتے تھے پر انہوں نے خدا کو ایسا ذریعہ سمجھا جو ان کی زندگیوں کو آسان بنا دے۔ آج ہمیں گہرائی سے اس سوال کو اپنے دلوں پر کندہ کرنا چاہیے کہ کیوں خدا نے اس صورتحال کو اسرائیلیوں میں رونما ہونے دیا تھا۔ کیا آپ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں درج لازر کو نہیں جانتے؟ کیا وہ ایک بار مر نہیں گیا مگر پھر وہ جی اٹھا اور زندہ اپنی قبر سے چلتا ہوا نکل آیا تھا؟ لازر کی بہن مارتھا نے یسوع کو یہ کہتے ہوئے لازر کی قبر میں داخل ہونے سے روکا تھا کہ اے خداوند اسے مرے 4 دن ہو چکے ہیں، اب تک تو اس میں سے بدبو آتی ہوگی، آپ ہماری زیادہ فکر نہ کریں۔ یسوع نے جواب دیا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے ہرگز نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر یقین رکھتی ہے؟ مارتھا کو شک تھا پر پھر بھی اس نے جواب دیا ہاں اے خداوند، اگرچہ میں ایمان رکھتی ہوں پر میں نے کبھی کسی مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اس لیے یسوع نے اسے یہ معجزہ دکھایا، اے لازر باہر نکل آ۔ اس لمحے پر لازر اپنے بدن پر لپٹے کفن کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کیوں خدا نے لازر پر ایسی مہربانی کی تھی؟ کئی کوڑیوں میں سے کیوں خدا نے صرف چند کو شفا دی تھی؟ صرف ایسے معجزات کی بنا پر خدا نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان پر ایمان رکھیں۔ بعض اوقات خدا اپنے لوگوں کو بھوکا رکھ کر عاجز بناتے ہیں، انہیں غیر موزوں حالات میں رکھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات انہیں موزوں حالات میں بھی رکھتے ہیں۔ ان تمام کاموں سے خدا ایسے لوگوں کو چنتے اور ڈھونڈتے ہیں جو حتیٰ کہ آخر تک خدا میں اپنا ایمان کھو نہ دیں گے۔ ہم آسمانی گناہگار ہیں۔ زمین پر آنے کے بعد گناہگاروں کو خدا سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر لوگ ایمان رکھیں کہ خدا صرف ان کی خدمت کرنے کے لیے ہیں اور سوچیں مجھے خدا کی ضرورت ہے تاکہ وہ میرے لیے یہ یا وہ کریں، تو وہ غلط ہیں۔ اگر گناہگاروں کو اکیلا چھوڑ دیا جاتا تو ان کا مقدر ابدی جہنم میں بھیجا جانا ہوتا۔ خدا اس زمین پر آسمانی گناہگاروں کے لیے آئے تھے جو ایسی سزا کے مستحق تھے، اور ایک بار پھر انہیں نجات کا ایسا شاندار فضل بخشا۔ خدا نے ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ کس کو آسمانی گھر لوٹنے کی اجازت دی گئی ہے؟ صرف خدا پر ایمان رکھنے والوں کو۔ تو پھر ایمان کیا ہے؟ ہمیں امتیاز کرنے کی غرض سے خدا ہمارے گرد ہر روز کئی مختلف حالات رونما ہونے دیتے ہیں۔
ان حالات میں خدا فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان ان پر ہے یا نہیں۔ جب ڈی این اے ٹیسٹ کی سہولت موجود نہ تھی، تب سلیمان نے کیسے سچی ماں اور جھوٹی ماں میں امتیاز کیا تھا؟ اس نے سچی ماں اور جھوٹی ماں میں امتیاز بچے کے لیے سچی ماں کی فطری محبت اور درد مندی کی وجہ سے کیا تھا۔ یوں وہ سچی ماں کو پہچان سکا تھا۔ خدا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگرچہ لوگ انہیں منہ سے تو اے خداوند پکارتے ہیں، پر کیا وہ واقعی خدا پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اسرائیلیوں نے کہا، میرا خدا پر ایمان ہے، میں ایمان رکھتا ہوں۔ تاہم جب وہ مشکل حالات میں پڑے تو وہ خدا سے کیسے پیش آئے جبکہ وہ ان پر ایمان رکھنے اور ان کے لوگ بننے کا دعویٰ کرتے تھے؟ انہوں نے خدا سے اپنا منہ موڑ لیا اور ان کا انکار کر دیا۔ اسرائیلیوں نے یہ کہتے ہوئے شکایت کی تھی کہ جب ہم ملک مصر میں تھے تو کیا ہم بہتر نہیں تھے؟ تو کیوں ہمیں اس بیابان میں لایا اور ہمیں بھوکا مار رہا ہے؟ انہیں مسلسل یہ کہتے سنتے ہوئے خدا شکستہ دل ہوئے۔ ایک بار پھر خدا نے ان میں سے بے ایمانوں کو الگ کر دیا تھا۔ جب گیہوں اور بھوسی اکٹھے ہوتے ہیں تو دونوں میں امتیاز کرنا مشکل لگتا ہے، تاہم جب ہوا چلے گی تو بھوسی اڑ جائے گی۔ واحد چیز جو رہ جائے گی وہ گیہوں ہے۔ خدا یقیناً دونوں کو الگ کریں گے۔ استثنا باب 8 آیت 2 دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ خدا نے انہیں یہ جاننے کے لیے آزمایا کہ کیا وہ خدا کے کلام کی فرما برداری کریں گے یا نہیں، اور کیا وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ اسرائیلیوں کو سبت کے دن کی سچائی سکھانے کے لیے خدا نے انہیں 5 دنوں کے لیے ہر روز من بخشا، مگر سبت سے ایک دن پہلے چھٹے دن پر انہیں دگنا دیا۔ 7ویں دن سبت کو آسمان سے کوئی من نہیں برسایا جاتا تھا۔ خدا نے اسرائیلیوں کی زندگیوں میں ہر طرح کے حالات پیدا کیے تاکہ وہ خدا کے کلام کی فرمانبرداری کر سکیں۔ کیا خدا نے ان سب کی بیابان میں تربیت نہیں کی تھی تاکہ وہ حتیٰ کہ ملک کنعان میں داخل ہونے کے بعد بھی خدا کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو بھول نہ جائیں؟ خدا نے سب کچھ کیا تھا۔ حتیٰ کہ اگر اسرائیلی 7 بار یریحو کے گرد چکر نہ لگاتے، خدا پھر بھی اسے تباہ کر سکتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر موسیٰ بحر کلزم پر اپنی لاٹھی نہ بھی بڑھاتا تو بھی خدا اسے 2 حصے کر سکتے تھے۔ اسی طرح ایک لمحے میں خدا تمام مشکلات کو دور کر سکتے ہیں جو ہمیں ستاتی ہیں، مگر ان کے ایسا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ انہیں ڈھونڈتے اور ان سے دعا کرنے میں ان پر انحصار کریں۔ جب ہم آسمان کی بادشاہی میں لوٹیں گے تو ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنانے کے لیے اس میں ان کی گہری مرضی موجود ہے۔ اس زمین پر رہتے ہوئے جو لوگ خدا پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہرگز آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ آئیں عبرانیوں باب 3 آیت 7 دیکھتے ہیں۔ بس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے۔ اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے۔ جیسا کہ کنعان آسمانی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، تو وہ لوگ جو اپنے دل کی گمراہی کے باعث خدا کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آیت 12 سے دیکھتے ہیں۔ اے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی؟ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیوں داخل نہ ہو سکے، بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔
ان کی نافرمانی ایسا نشان ہے جسے ہم آسانی سے ان کے دلوں کی بے ایمانی کو پہچان سکتے ہیں۔ عبرانیوں باب 3 آیت 18 میں کہا گیا ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے سوا ان کے جنہوں نے نافرمانی کی۔ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ آپ سب ہماری روزمرہ زندگیوں میں قادر مطلق خدا مسلسل ان کی چھانٹی کر رہے ہیں جن کا سچا ایمان ہے اور جن کا سچا ایمان نہیں ہے۔ ایسے تمام حالات و واقعات جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے ان پر توجہ دینے کی بجائے ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ایسے حالات میں صرف خدا کے کلام پر انحصار کرتے ہوئے میں کیسے خدا کی مرضی کی فرما برداری کر سکتا اور اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ بھائیوں اور بہنوں، ہم ہمیشہ خدا کے وفادار رہیں۔ اپنی باقی زندگیوں میں ہم ہر طرح کے حالات میں شکر ادا کرتے رہیں۔ آئیں ہم اور زیادہ خدا کے عرفان میں ترقی کریں اور پرفضل طور پر باپ اور ماں کی دور اندیشی میں شریک ہوں۔ یہ امید کرتے ہوئے کہ آپ اور میں خدا کا خوف مانیں گے اور ہر روز مبارک ہوں گے، میں اس واعظ کو ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔